اچھا، تو آج ہمارے سامنے نمرہ احمد کی ایک بہت ہی مختصر مگر گہری کہانی احمق تماشائی پر کچھ معلومات ہیں۔ اس میں کہانی کا خلاصہ ہے، تجزیہ ہے اور ایک ممکنہ ریویو بھی۔ تو دیکھتے ہیں ان ذرائع سے کیا نکلتا ہے۔ جی، یہ کہانی بظاہر تو بہت سادہ لگتی ہے نا؟ لیکن یہ اصل میں تنہائی، پھر انسانی نفسیات اور خاص طور پر وہ جو خود فریبی ہوتی ہے نا، ان جیسے کافی گہرے موضوعات کو چھیڑتی ہے۔ اس چھوٹے سے افسانے کا اصل مزہ میرا خیال ہے اسی میں ہے کہ حقیقت وہ نہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، تو ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ کہانی ایک 50 سالہ مصنف کی ہے، اکیلا ہے، اور پھر وہ اپنے آس پاس جو ہو رہا ہے نا اس کو اپنے ہی مطلب دینا شروع کر دیتا ہے، اور وہیں سے اس کی زندگی میں ایک عجیب سی ہلچل مچتی ہے۔ اس کی چھوڑی بنیادی تفصیلات بتائیں گی کتاب کی؟ جی، نام تو آپ نے بتا دیا، احمق تماشائی۔ مصنفہ نمرہ احمد ہیں۔ صنف کے لحاظ سے یہ ایک مختصر افسانہ ہے، نوولٹ کہہ لیں آپ، اور تھوڑا سا نا جذباتی تھرلر کا ٹچ بھی ہے اس میں۔ لکھی تو اصل اردو میں ہی گئی تھی، پہلے یہ ڈائجسٹ میں آتی تھی قسطوں میں، اور اب تو یہ آن لائن بھی مل جاتی ہے PDF میں، کوئی 4 صفحے کی ہوگی بس۔ اوہ، 4 صفحے! یعنی واقعی بہت مختصر۔ کہانی کا پلاٹ کیا ہے؟ وہ 50 سالہ مصنف وہ تنہا کیوں ہے؟ ہاں، تو مرکزی کردار جیسا آپ نے کہا، ایک 50 سالہ مصنف ہے۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، بچے ہیں لیکن وہ دور رہتے ہیں، ایک بہن ہے جو باہر ملک سے فون وغیرہ کر لیتی ہے، حال چال پوچھ لیتی ہے، لیکن مطلب عملی طور پر وہ بالکل اکیلا ہے۔ اور اسی اکیلے پن میں وہ اپنے پڑوس میں کچھ نوٹس کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل، روزانہ وہ اپنے گھر سے نا تھوڑے فاصلے پر ایک گھر کے باہر ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو بیٹھے دیکھتا ہے، اور خاص طور پر وہ جو لڑکی ہے نا، اس کی حالت اسے بہت پریشان کرتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ بیچاری بہت مجبور ہے، شاید کسی قید میں ہے، یا کوئی بہت گہری مشکل ہے اس کے ساتھ۔ اس کے تاثرات، اس کی خاموشی، یہ سب نا مصنف کے ذہن میں ایک پوری کہانی بننے لگتی ہے۔ تو وہ صرف دیکھتا نہیں رہتا، وہ کچھ کرنے کا بھی سوچتا ہے۔ یہیں سے وہ احمق تماشائی والی بات شروع ہوتی ہے شاید۔ ہاں بالکل، وہ خود کو صرف تماشائی نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو نا اس لڑکی کے جو بھی خیالی دکھ ہیں ان کا مداوع کرنے والا سمجھنے لگتا ہے، ایک نجات دہندہ ہیرو ٹائپ۔ وہ پورا منصوبہ بناتا ہے کہ وہ جائے گا، مداخلت کرے گا، اور اس لڑکی کو اس کی جو بھی مبینہ قید ہے یا مشکل اس سے آزاد کرائے گا۔ وہ پوری طرح اس خیال میں ڈوب جاتا ہے، لیکن یہی کہانی کا سب سے بڑا اور میں کہوں گی چونکا دینے والا موڑ آتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ کیا وہ ناکام ہو جاتا ہے؟ ناکامی نہیں، اس سے بھی زیادہ غیر متوقع۔ حقیقت وہ تھی ہی نہیں جو وہ مہینوں سے دیکھ رہا تھا، جو وہ سمجھ رہا تھا، وہ جسے بہن سمجھ رہا تھا نا، جس کی آزادی کے منصوبے بنا رہا تھا، وہ دراصل ایک چھوٹی سی بچی نکلی جو روزانہ اپنے گھر کے باہر اپنی گڑیوں سے، کٹھ پتلیوں سے کھیل رہی ہوتی تھی، اور وہ جو بھائی تھا وہ شاید اس کا باپ تھا یا کوئی اور بڑا جو بس اس پر نظر رکھتا تھا۔ مصنف کی ساری ہمدردی، اس کا سارا منصوبہ، وہ پوری تصوراتی دنیا، سب کچھ اس کے اپنے ذہن کی تخلیق تھی۔ وہ لڑکی قید میں نہیں تھی، مصنف خود اپنی سوچ کی قید میں تھا، وہی خود تھا اصل احمق تماشائی۔ اوہ، یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ تو یہ صرف غلط فہمی نہیں، یہ تو خود فریبی کی ایک بہت گہری مثال ہے کہ اپنی تنہائی کو بھرنے کے لیے آپ نے ایک پورا ڈرامہ ہی بنا لیا۔ بالکل درست۔ یہ کہانی بہت خوبصورتی سے اور سادگی سے یہ دکھاتی ہے کہ جب انسان بہت تنہا ہونا تو اس کی حقیقت کو دیکھنے پرکھنے کی صلاحیت کیسے خراب ہو سکتی ہے۔ کردار نگاری بھی کمال ہے، ایک عام پڑھا لکھا انسان، لیکن اس کی نفسیاتی کمزوریاں سامنے آتی ہیں جو حالات کی وجہ سے کسی میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں نا۔ یہ جو تصوراتی دنیا بنانے کی خواہش ہوتی ہے انسان میں، اور جو حقیقت اور گمان کے بیچ ایک باریک سی لکیر ہے، یہ کہانی اسے بہت واضح کرتی ہے۔ ذرائع میں ایک بڑا اہم پیغام بھی بتایا گیا ہے۔ ہم اکثر دوسروں کی مدد میں اپنا وجود تلاش کرتے ہیں، مگر بعض صورتوں میں سب کچھ صرف ہمارے اپنے گمان کا عکس ہوتا ہے۔ یہ تو جیسے کہانی کا نچوڑ ہی ہے نا۔ یقیناً، یہ بالکل مرکزی نقطہ ہے۔
یہ دکھاتا ہے کہ ہمدردی جیسا اچھا جذبہ بھی کیسے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے جب وہ آپ کی اپنی نفسیاتی ضرورتوں سے جڑ جائے۔ اچھا، ان ذرائع میں محمد منتظر مہدی کا بھی ذکر ہے، وہ دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز والے، یوٹیوب پر ان کا بڑا اچھا کام ہے کتابوں پر۔ ان کے ممکنہ خیالات کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ وہ اس کہانی کو کیسے دیکھتے ہوں گے؟ ہاں، تو ان کے ممکنہ تجزیے کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ شاید اس کہانی کو ایک نفسیاتی آئینہ قرار دیں۔ مطلب یہ دکھاتی ہے کہ جب ہماری اپنی امیدیں یا جذبات یا خواہشیں جب وہ حقیقت سے ٹکراتی ہیں نا، تو ہم کیسے خود اپنے ہی بنائے جال میں پھنس جاتے ہیں، خود ہی اپنا مذاق بنوا لیتے ہیں۔ وہ شاید یہی کہیں گے کہ یہ چند صفوں میں نا انسانی فریب نفس کی اپنی ہی حقیقت سے لا علمی کی ایک مکمل تصویر ہے کہ اصل تماشا باہر نہیں ہو رہا ہوتا، وہ ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ اور کہانی کا جو تجزیاتی سکور دیا گیا ہے وہ بھی کافی متاثر کن ہے، 8.810۔ یہ تو بہت ہی اونچا سکور ہے۔ جی بالکل، اور یہ سکور ظاہر کرتا ہے کہ موضوع کتنا گہرا ہے، زبان کیسی استعمال ہوئی، جذباتی اثر کیسا ہے اور نفسیاتی پیچیدگی، ان سب پہلوؤں پر کہانی کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ اسے پڑھنے کی سفارش بھی اسی لیے کی گئی ہے کہ یہ تنہائی، امید اور وہ جو حقیقت اور تصور کا فرق ہے نا، اس پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے، بہت کم وقت میں ایک گہرا سبق دے جاتی ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جنہیں انسانی نفسیات کی باریکیوں میں دلچسپی ہے، ان کے لیے تو یہ بہترین انتخاب ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ احمق تماشائی ایک چھوٹی کہانی ضرور ہے، مگر سوچ کے کئی دروازے کھولتی ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری اپنی ذات، ہماری تنہائیاں، ہماری خواہشیں، یہ سب کیسے ہماری دنیا کو دیکھنے کے انداز پر اثر ڈالتی ہیں۔ اور یہ آخر میں ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر شاید ہم سب کو کبھی نہ کبھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو دوسروں کے بارے میں رائے بناتے ہیں یا جو کہانیاں ان کے بارے میں اپنے ذہن میں گڑھ لیتے ہیں، وہ کس حد تک سچی، حقیقی مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں، اور کس حد تک وہ صرف ہماری اپنی اندرونی کیفیتوں کا، ہماری اپنی ادھوری خواہشوں کا، یا شاید ہمارے اپنے چھپے ہوئے ڈر کا عکس ہوتی ہیں۔ یہ واقعی غور طلب نکتہ ہے۔